8 سے 10 ہزار کے قریب ایسے گھوڑ سوار ہیں جو نیزہ بازی میں باقاعدہ حصہ لیتے ہیں. گھوڑے کا منہ اور گھوڑے کی روح، اس کی رینز تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس کی لگامیں، لیکن اگر اس کا روح آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کی بات دل سے نہیں مان رہا، تو وہ آپ کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہے ہوں. آج ہمارے اگلے گیسٹ جو ہیں ان کا تعلق برصغیر پاک و ہند کی نامور روحانی شخصیت اور صوفی شاعر حضرت سلطان باہو کی 10ویں پیڑھی سے ہے. وہ نہ صرف پاکستان کے مشہور گھڑ سوار اور نیزہ باز ہیں بلکہ آف روڈ جیپ ریلیز کے بھی علم بردار ہیں. وہ گھڑ سواری کے فروغ کے قائم ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان کے صدر کی حیثیت سے اس کھیل کو ملک میں نئی بلندیوں تک لے کر گئے. اس کے علاوہ وہ ایشین ایکویسٹرین فیڈریشن کے ٹینٹ پیگنگ ڈپارٹمنٹ کو بھی چیئر کرتے ہیں اور اس قدیم اور شاندار کھیل کو دنیا بھر میں مقبول بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی ہیں اور ون اینڈ اونلی جناب صاحبزادہ سلطان محمد علی صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں سنو پاکستان میں، خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ سر. آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. یہ نیزہ بازی گھڑ سواری کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب پورے ایشیائی سطح پر فروغ دینے کے لیے کام کر رہے ہیں. کتنی پذیرائی آپ کو حاصل ہو رہی ہے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سنو ٹی وی کا اور آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. الحمدللہ گھوڑ سواری چونکہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے برصغیر میں، پاک و ہند کے اندر، اور ہمارے دیہاتوں میں اور گاؤں میں، ایون کہ پہلے تو شہروں میں بھی ٹریولنگ کے لیے آپ کے پاس گھوڑوں کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا، تو آہستہ آہستہ ہم ہارس سے ہارس پاور کی طرف سفر یہ طے ہوا. لیکن نیزہ بازی جو ہے وہ ہمارے اس علاقے میں، اس خطے کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نیزہ باز ہیں ان کی تعداد پاکستان کے اندر ہے تو شاید یہ غلط نہ ہو، کیونکہ تقریباً کوئی 8 سے 10 ہزار کے قریب ایسے گھوڑ سوار ہیں جو نیزہ بازی میں باقاعدہ حصہ لیتے ہیں. اور پاکستان کی جو ٹیم ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہم نے الحمدللہ محنت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بہت کامیابیاں عطا فرمائیں. ہماری ٹیم نے دنیا کے بہت سارے بڑے مقابلوں کے اندر میڈلز لیے، اور جو ابھی ساؤتھ افریقہ کے اندر ورلڈ کپ ہوا تھا جی، اس میں بھی پاکستان نے رنر اپ رہا اور 570 سکور کے ساتھ سعودی عربیہ سے ہمارا صرف 11 سکور کا فرق تھا اور ہم ورلڈ کپ میں رنر اپ رہے. تو بہت زیادہ پذیرائی بھی ملی ہے، اس کھیل کو فروغ بھی ملا ہے، نئے لوگ بھی اس شوق کو اپنا رہے ہیں. شہروں کے اندر بھی ہمیں بہت زبردست رسپانس مل رہا ہے. بالکل. اچھا حضرت، آپ ابھی نیزہ بازی کا ذکر کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ پاکستان میں نیزہ بازی کا، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا کلب آپ بنا چکے ہیں. آپ کو اس کلب کو بنانے کے پیچھے ایک تو موٹیو کیا ہے؟ کیونکہ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں زندگی میں ایک پیچھے منظر ہوتا ہے، ایک موٹیو ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے. مقصد کیا ہے؟ اور یہ تجربہ، یہ جو ایکسپیرینس آپ نے کیا، یہ سب کچھ کیسا رہا ہے اب تک؟ ویسے تو جی ہم پوری جو گھوڑ سواروں کی فیملی ہے اور پھر خاص طور پہ نیزہ باز کی، تو ہمارا ہر ایک کے ساتھ بہت احترام کا اور بڑا ایک زبردست ایک فیملی کی طرح انوائرمنٹ ہوتا ہے جی. تو لیکن یہ کلب اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ اس کھیل کو زیادہ بہتر آرگنائز کیا جائے. تو یہ لایا جا سکے. جی. تو 1982 میں میرے والد صاحب حضرت سلطان محمد عسکر علی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کلب کی بنیاد رکھی اور مقصد یہی تھا کہ نہ صرف ہم اس کھیل کو زیادہ بہتر آرگنائز طریقے سے اس کو پروموٹ کریں، بلکہ اس کھیل کے ذریعے سے اپنے ملک کے سافٹ امیج کو بھی اجاگر کریں، اور تاکہ ہم اچھے گھوڑ سوار ان کو ٹرین کریں، ان کو ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور وہ پاکستان کو بڑے مقابلوں میں جا کے ریپرزینٹ کریں اور پاکستان کے لیے میڈل لے کے آئیں. اور الحمدللہ وہ خواب. سر آپ نے بھی بات کی مقابلوں کی، اور آپ نے بتایا کہ کون کون سے مقابلے تھے جن میں شرکت کر چکی ہے پاکستان کی ٹیم، بڑے مائل سٹون اچیو کیے ہیں. اب ایسے کون سے آگے عالمی مقابلے آ رہے ہیں جن پر آپ کی نظر ہے اور اس کے لیے کیا خاص طور پر تیاریاں جا رہی ہیں؟ ایک تو جی انشاءاللہ ویسے تو کمپٹیشنز ہوتے رہتے ہیں. انشاءاللہ جنوری میں بھی ہماری ٹیم ٹور کر رہی ہے باہر کا. فروری کے اندر ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں، اور پھر ایک اور انٹرنیشنل ایونٹ ہے، اس میں ہماری ٹیم جائے گی انشاءاللہ.
تو لیکن ہمارا گول چونکہ سب سے بڑا مقابلہ ورلڈ کپ کا ہوتا ہے تو اس کی اوپر سب سے پہلے اس کی کوالیفائنگ راؤنڈز ہوں گے نیکسٹ ایئر، بلکہ 26 کے اندر ہوپ فلی اس کی ڈیٹس ابھی اناؤنس ہو جائیں گی، اس کا اسکیجول وغیرہ آئے گا تو ہماری نظر جو ہے اسی کے اوپر مرکوز رہے گی تاکہ اس کی ہم اچھی تیاری کریں اور پاکستان ٹیم کو وہاں بہت کامیابیوں سے. اچھا، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہوں گی. آپ اوبیسلی بہترین پلیئر ہیں اور لوگوں کے لیے بھی کام کرتے ہیں، اتنی کامیابی سمیٹی ہے آپ نے. مجھے ذرا یہ بتائیے اور ہمارے ناظرین کو بھی کہ ایک اچھا نیزہ باز بننے کے لیے کون کون سی کوالٹیز چاہیے؟ اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے اس گیم میں تو کس کوالٹیز کو وہ نظر میں رکھے؟ بیسیکلی نیزہ بازی جو ہے گھوڑ سواری ویسے اوور آل آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسے جانور کے ساتھ، ایک ایسے ٹیلنٹڈ جانور کے ساتھ جس کی زبان نہیں ہے، بالکل ٹھیک. تو آپ نے سب سے پہلے تو یہ کمیونیکیشن سکل پیدا کرنا ہے اپنے اور گھوڑے کے درمیان، which is non-verbal. جی. جو ہمارے استاد، پرانے بڑے بزرگ استاد تھے، وہ ہمیں یہی سکھاتے تھے کہ اگر دو چیزیں گھوڑے کی آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ بہترین گھوڑ سوار ہیں. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ گھوڑے کا منہ اور گھوڑے کی روح. تو اگر اس کی رینز تو آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن اگر اس کا روح آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ آپ کی بات دل سے نہیں مان رہا، تو وہ آپ کہیں نہ کہیں اسٹرگل کر رہے ہوں گے. تو سب سے پہلے تو اپنا بانڈ جو ہے اس جانور کے ساتھ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. آپ جتنا ٹائم دیں گے، جی، صرف سیٹ ٹائم کے وقت نہیں کہ جب آپ رائڈنگ کر رہے ہیں تو آپ گھوڑے کے ساتھ ٹائم گزاریں، اس کے علاوہ اس کے پیڈک کے اندر جب جیسے ہم کہیں بندھا ہوا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں اور سیٹ ٹائم زیادہ سے زیادہ دیں. بطور نیزہ باز تو آپ کو سب سے پہلے گھوڑے کو ٹرین کرنا ہے اس کی لائن کے اوپر کہ وہ سیدھا دوڑے. گھوڑے کو اچھا وقت دینا ہے، اس کو اچھی ٹریننگ دینی ہے، انسیت بھی ایک پیدا ہو جائے سوار کے ساتھ اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے ایک اچھے ماہر نیزہ باز کی نگرانی کے اندر، تو میرے خیال میں 1 سے 2 مہینے میں آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کمپٹیشن میں حصہ لیں. اور اس کے بعد آپ جتنا سیٹ ٹائم دیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو آپ جتنا زیادہ ٹائم دیں گے، جتنی زیادہ ایفرٹ ڈالیں گے، جتنی زیادہ کوشش ڈالیں گے، آپ کے ریزلٹس اتنے اچھے آئیں گے. اور پھر آپ کو میچ پریکٹس چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر میں آپ ہر روز پریکٹس کرتے رہیں اور جب آپ کسی بڑے مقابلے میں جائیں تو صاف ظاہر ہے مقابلے کا ایک انوائرمنٹ ہی ڈفرینٹ ہے. تو آپ جتنے زیادہ میچ پریکٹس کریں گے آپ اتنے اچھے. اچھا سر، ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ نیزہ بازی کے لیے خاص طور پر اگر ہم بات کریں، کس نسل کے گھوڑے ہوتے ہیں جو کہ بڑے بہترین ہوتے ہیں، سمجھے جاتے ہیں؟ آپ ان کا انتخاب کرتے ہیں اور کیا وہ یہاں بریڈ ہوتے ہیں یا پھر باہر سے منگوائے جاتے ہیں؟ میری اگر رائے پوچھیں، میں تو سب سے زیادہ اپنی دیسی جو ہماری بریڈ ہے پاکستان کی، اس کو میں سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں. اور ہماری فیملی میں ایک بریڈ آ رہی ہے، اس کو ہم شین بریڈ کہتے ہیں، جو کہ پچھلے تقریباً کم از کم 400 سال سے ہماری فیملی میں ہی ہے. میں سب سے زیادہ رائڈ بھی اسی کے اوپر کرتا ہوں اور میرا سب سے زیادہ بانڈ بھی شین بریڈ کے گھوڑوں کے پسندیدہ آپ کے. لیکن اوور آل پاکستان کی جو ہماری بریڈ ہے، دیسی بریڈ ہے، وہ بہت زیادہ مقبول ہے. باہر سے ہمارے جتنے گیسٹ آتے ہیں، فارنرز آتے ہیں، وہ بہت زیادہ اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن نیزہ بازی کرنے کے لیے تو ایکچولی 2 ایسے ڈسپلنز ہیں جن کو ہم فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک ہے ڈریساج اور ایک ہے شو جمپنگ. اس کے اوپر اب انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں. جی. ہم نے ایک ڈریساج کے بہت بڑے کوچ سے ملاقات کی اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم ڈریساج کو پاکستان میں فروغ دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس میں ہیلپ کروں گا. صحیح. تو ہم نے کہا جی ہمارے پاس ڈریساج کے گھوڑے نہیں ہیں. انہوں نے کہا آپ کے پاس گھوڑے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہیں. انہوں نے کہا ان کی 4 ٹانگیں ہیں؟ ہم نے کہا بالکل. انہوں نے کہا پھر وہ ڈریساج کر لیں گے. اچھا. تو نیزہ بازی کے لیے بھی ایگزیکٹلی اگر کوئی بھی گھوڑا ہے اس کو آپ ٹرین کر سکتے ہیں ٹین پیکنگ کے لیے. ٹھیک ہے، ٹریننگ میٹر کرتی ہے. اچھا سر، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ پاکستان میں نیزہ بازی کا آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں اور نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ اس کھیل میں کس طرح سے شامل کیا جا سکتا ہے، اس کا حصہ بنایا جا سکتا ہے؟ بہت برائٹ فیوچر ہے نیزہ بازی کا. اور خاص طور پہ جس طرح میں نے کہا کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو
گھوڑوں کی ہماری دیسی بریڈ کے اوپر اب فوکس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے لوگ ینگسٹرز آ رہے ہیں، بچے آ رہے ہیں، چونکہ بہت تھرلنگ سپورٹ ہے. بہت کم ایسے سپورٹ ہیں جن میں اتنا زیادہ ایکشن آپ کو دیکھنے میں ملتا ہے، خاص طور پہ گھوڑ سواری کے اندر. تو وہ نیزہ بازی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا چونکہ ہم ایکویسٹرین فیڈریشن آف پاکستان ہے، تو جتنے بھی ایکویسٹرین ڈسپلنز ہیں وہ ہمارے ساتھ لنک ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم تمام جو ڈسپلنز ہیں ان کے اوپر فوکس کریں، اور اس میں ابھی ہارس بیک آرچی کے ہم نے انٹرنیشنل کوچز بلائے، اس کھیل کو بھی ہم فروغ دے رہے ہیں، ہارس بیک آرچی کو. نیزہ بازی آلریڈی ہمارے پاس ہے، جمپنگ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، زبردست. انڈیورنس کے اوپر، بلکہ باہر UAE وغیرہ میں سب سے زیادہ اگر میں کہوں کہ پاکستان کے رائڈرز ہیں تو غلط نہیں ہوگا. میرے خیال میں کم از کم 300 سے 400 رائڈرز ہیں جو انڈیورنس کی ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں UAE میں پارٹیسپیٹ. کیا بات ہے. اچھا، آپ کی رائے جاننا چاہیں گے، آپ کا خیال جاننا چاہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان میں نیزہ بازی کے فروغ کے لیے حکومت کو کن اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر فوری اقدامات کیے جائیں تو آپ کی پریفرنس میں وہ کون کون سے سٹیپس ہوں گے؟ آپ لوگ تو آلریڈی بہت زیادہ کر رہے ہیں، کر بھی چکے ہیں. حکومت سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ سب سے زیادہ جو ہمیں ہیلپ چاہیے، ایک تو جو ہم بڑے انٹرنیشنل ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں، ان کے اندر حکومت کی سرپرستی اور سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 چیزوں کو ان میں پارٹیسپیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں، جس طرح آپ ابھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، سونو ٹی وی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، جو سپورٹس کے چینلز ہیں، ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ملٹی نیشنل کمپنیز اس کے اندر اپنا حصہ ڈالیں، اپنی کوشش ڈالیں، ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ ملے، تاکہ ہم جو ہمارے اچھے ٹیلنٹڈ رائڈرز ہیں ان کو ہم سپورٹ کر کے انٹرنیشنل سٹیجز کے اوپر لے کے جا سکیں، تاکہ وہ پاکستان کے ایک زبردست کھلاڑی کی حیثیت سے اپنا لوہا منوائیں.